کیا تم نے کبھی ایسا وقت دیکھا ہے جب ہر دروازہ بند لگتا ہے مگر ایک دروازہ اوپر والا ہمیشہ کھلا رہتا ہے؟ جب پہاڑوں میں ایک طوفان آیا تو ایک چھوٹے چرواہے کا ایمان اس کا سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ یہ کہانی ہے اس بچے کی جس نے اندھیرے میں بھی اللہ پر یقین رکھا اور پھر ایک کرشمہ ہوا۔ آئیے آج سنتے ہیں ایک ایسے چرواہے کی کہانی جس نے خوف کے اندھیرے میں بھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑا۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، نور پور۔ وہاں ایک معصوم لڑکا رہتا تھا، نام تھا احمد۔ احمد کے والد بیمار رہتے تھے اور گھر کی ذمہ داری زیادہ تر احمد کے کندھوں پر تھی۔ ہر صبح وہ اپنے چند بکریوں کو لے کر پہاڑ کی طرف جاتا تاکہ انہیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دے۔ احمد کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی مگر دل بہت بڑا تھا۔ جب بھی کوئی فقیر یا مسافر گاؤں سے گزرتا، احمد اپنا کھانا بانٹ لیتا۔ سب کہتے یہ بچہ واقعی ایمان والا ہے۔ ایک دن موسم کچھ بدلا ہوا سا لگا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ احمد کی ماں نے کہا، بیٹا آج مت جانا پہاڑ پر، طوفان آنے والا لگتا ہے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، امی میں جلدی واپس آ جاؤں گا، بکریوں کو بھی تو چارہ چاہیے نا، اللہ حفاظت کرے گا۔ ماں نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہارا نگہبان ہے بیٹا۔ احمد اپنی بانسری، اپنی بکریاں اور دل میں اللہ کا نام لے کر نکل پڑا۔ پہاڑ کے اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ آسمان اور زیادہ گہرا ہو گیا ہے۔ ہوا تیز چلنے لگی، بکریاں ڈر کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ اچانک بجلی چمکی، گرج کی آواز گونجی، گڑ 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 گڑ، بارش زوروں سے برسنے لگی۔ احمد نے جلدی سے ایک بڑی چٹان کے نیچے پناہ لی مگر بکریاں ادھر ادھر بھاگ گئیں۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں اکیلا ہوں۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے دعا کی۔ بارش اور تیز ہوا کے بیچ احمد اپنی بانسری سے بکریوں کو بلانے لگا۔ ایک ایک کر کے کچھ بکریاں واپس آئیں مگر 2 بکریاں غائب تھیں، سفید بکری چاندی اور چھوٹی گلابو۔ رات گہری ہو چکی تھی، طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ احمد کے کپڑے بھیگ چکے تھے، اس کے دل میں خوف تھا مگر زبان پر ایک ہی جملہ، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی دوران پہاڑ کی گہرائی سے بھیڑیوں کی آواز سنائی دی۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا، یا اللہ بس تو ہی بچا لے۔ اسی وقت احمد کو یاد آیا کہ اس کی امی نے کہا تھا، جب بھی دل ڈر جائے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لینا، اللہ حفاظت کرے گا۔ احمد نے کانپتے ہوئے وہ سورتیں پڑھنا شروع کیں۔ بارش اور ہوا کے شور کے بیچ اس کی آواز کمزور مگر پر یقین تھی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر کچھ عجیب سا ہوا، طوفان جیسے تھمنے لگا، بجلی چمکی اور احمد نے دیکھا کہ چند قدم کے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے چاندی اور گلابو دبکی ہوئی ہے۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس گیا، انہیں پیار سے تھپ تھپایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت آسمان صاف تھا، پہاڑ دھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ احمد نے بکریوں کو واپس گاؤں کی طرف ہانکا۔ راستے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، سفید کپڑوں میں، ہاتھ میں لکڑی کا عصا، چہرے پر نور۔ وہ مسکرا کر بولا، بیٹے تم رات بھر پہاڑ میں تھے، ڈرے نہیں؟ احمد نے سر جھکا کر کہا، ڈرا تھا مگر اللہ پر یقین تھا۔ بوڑھے شخص نے کہا، اللہ اپنے ماننے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تم نے ایمان کا امتحان پاس کر لیا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا، احمد کو دیا اور کہا، یہ تمہارے والد کے علاج کے کام آئے گا۔ احمد نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہے بابا؟ بوڑھے نے صرف مسکرا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اندر چند سونے کے سکے اور ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پر لکھا تھا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے لیے رزق آسمان سے آتا ہے۔ احمد گھر پہنچا تو ماں بہت پریشان کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے احمد کو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ احمد نے سب کچھ بتایا، طوفان، بکریاں، بوڑھا شخص اور وہ تحفہ۔ ماں نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ چند دنوں میں احمد کے والد کا علاج ہو گیا، گھر میں برکت آنے لگی۔ احمد ہر روز نماز کے بعد ایک ہی دعا کرتا، یا اللہ میرا ایمان ہمیشہ مضبوط رکھنا، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ اخلاقی سبق:
جب دل سچا اور ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی مدد ناممکن راستوں سے بھی آتی ہے۔ مشکل وقت دراصل ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔